آزمائش جب حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ زندگی کتنے بھی اندھیروں سے بھر جائے، اپنے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے اب سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اب صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر عطا کر دیں گے، اور اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ اور یاد رکھو، جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا، اور پھر حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری منچاہی چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رب کہانیاں پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے، اور تم جہاں اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور تب وہ تمہیں اپنے ایک معجزے ناممکن سے ممکن کو متعارف کروا دیتا ہے۔ اور سنو، اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگر اللہ نے تم سے وہ لیا ہے جسے تم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو یقین رکھو کہ وہ بدلے میں تمہیں وہ دے گا جسے پانے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا جو اس سے مانگتے ہی نہیں، پھر وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں کو کیسے خالی رہنے دے سکتا ہے؟ سنو، منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسے پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پہ صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پہ یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے، پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ سنو، تم پریشان نہ ہو، رب ہے تمہارے ساتھ۔ اگر کوئی نہیں ہے تو رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ہی تمہارے آنسو، نہ تڑپ، نہ آئیں، نہ صبر۔ وہ تمہیں تھامے گا، ضرور تھامے گا۔ تم اپنا فیصلہ اس رب پر چھوڑ چکے ہونا، تو بس اب اس کے کن کے معجزے دیکھنے کے لیے تیار رہو۔ وہ ہے تمہارے ساتھ، وہ رب ہے، خود کو اکیلا نہ سمجھو۔ رب تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، اور ہمیشہ رہے گا۔ سنو، کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے رو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ تو پھر
بے خوف ہو جاؤ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے، تو کس میں اتنی جرت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ سنو، وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا، اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھو، وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیزیں واپس لے آئے گا، جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو، وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ جانتے ہو معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو، لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اور سنو، جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔